لوگ رہے ہیں. اس طرح وزیر خارجہ سامنے ہوتا ہے, وہ کیمروں میں ہوتا ہے, وہ پروٹوکول میں ہوتا ہے. اچھا اگر ضرورت نہیں وزیر خارجہ کی تو وہ 22 بندوں کی جو فوج بنائی ہے آپ نے ایلچی کے طور پہ, جس کا ہم تیسرے پروگرام میں آج پھر سرراہ ایک تذکرہ سامنے آ گیا, تو وہ پھر کس لیے بنائی ہے؟ سفیر کس لیے بٹھائے ہوئے ہیں؟ وزارت خارجہ کا اتنا بڑا دفتر کس لیے ہے؟ اگر آپ یہ لائٹیں جل رہی ہیں ہمارے اوپر عرفانہ, اس کو آپ پیچھے سے پوری پاور نہ دیں, پوری الیکٹریسٹی کی سپلائی نہ دیں, تو اس بلب کا یا اس لائٹ کا یا اس ٹیوب کا حجم آپ اس سے 50 گنا بھی بڑھا دیں, ٹھیک ہے, تو اس کی روشنی تو نہیں ہوگی. پاورز ہوتی ہیں وزیر خارجہ کے پاس, وہ پاورز کسی مشیر کے پاس نہیں ہوتی. آپ یہ تو بات ہی نہ کریں, یہ تو انتہائی فضول بات ہے. وزیر خزانہ ضروری ہے, وزیر دفاع ضروری ہے, اور جتنے یہ دونوں ضروری ہیں اس سے زیادہ. اب تو اکثر جنگیں خارجی محاذوں پہ لڑی جاتی ہیں, اور خارجی محاذ کا سپہ سالار کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وزیر خارجہ ہوتا ہے. سفارتی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے سے ہمیشہ سے ہی ہمارے سے زیادہ مضبوط, مستحکم اور مربوط حکمت عملی کے ساتھ چلا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اب اس وقت جو موجودہ حکمت عملی ہے بھارت کی, کیسی حکمت عملی ہے سفارتی سطح پہ؟ دیکھیں بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی اور امبیسڈرز پوائنٹ آف ویو سے بھی, میں کئی دوستوں سے, میں باہر خود بھی جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں, کئی دوستوں سے بھی سنا ہے, ہمارے کئی جگہوں پر امبیسڈرز کشمیر ایشو ہی بھولے ہوئے ہیں. لیکن انڈیا کا نہ کوئی امبیسڈر یہ ایشو بھولا ہوا ہے, انڈیا کا نہ کوئی ایلچی یہ ایشو بھولا ہوا ہے, نہ انڈیا کا وزیر اعظم یہ ایشو بھولا ہوا ہے, نہ انڈیا کا دیگر وزراء. آپ دیکھیں ٹھکا ٹھک وہ بیان دیتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دو ٹرینز آپس میں ٹھکتی ہیں, اور ہمارے خواجہ سعد رفیق کا بیان یہ ہوتا ہے کراچی میں صفائی کریں. ارے بھائی اپنے کام سے کام رکھو میرے بھائی. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کوئی معاملہ اسلام آباد میں ہوتا ہے, سندھ کے وزیر اعلیٰ کا خیال ہوتا ہے اور وہ بیان داغتے ہیں وزیر داخلہ کے خلاف کہ جناب چودھری نثار علی خان اپنے کام کو درست کرے. ہم ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں, ہم اپنے کام میں اسپیشلسٹ. پچھلی دفعہ بات ہوئی نا تو آپ نے ایک لفظ بولا تھا کہ میرے ایک جملے کو ایک لفظ میں بند کر دیا, ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا. پروفیشنلزم کا دور ہے. تو اب آپ کہیں کہ ہمیں ایک جہاز اڑانا ہے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا ڈرائیور لائیں کے پی کے سے, جو پہاڑی علاقوں میں بہت اچھا ٹرک چلا لیتا ہے. صحیح, تو یہ بے وقوفی ہے. بالکل ٹھیک. کمپیوٹر چلانے کے لیے آپ کو سافٹ ویئر انجینئر چاہیے, ایم بی بی ایس کو بٹھا کے نہیں چلائیں گے. بالکل ٹھیک. مریض کو دکھانا ہے تو آپ کو انجینئر کو نہیں دکھانا, مریض ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے. صحیح. ہمیں پروفیشنلزم سے دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان کے پاس بہت کام ہے, انہوں نے قلمدان اپنے پاس رکھا ہوا ہے وزارت خارجہ کا. اب نہیں تو کب وہ قلم نکال کے دوسرے کو دینا. لیکن میری بات سنیں, دیکھیں نعیم صاحب, یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کسی کو بنایا جاتا ہے تو وہ اس طرح بھی بنایا جاتا ہے جیسے سعید الزمان صدیقی صاحب کو بنایا گیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر وزیر خارجہ بھی بنایا جائے تو کچھ اسی قسم کا کوئی دوبارہ سے واقعہ ریپیٹ ہو جائے؟ آپ کو لگتا ہے؟ اب میرے وہ دوست ہے, لیکن بات چونکہ زبان پہ آ گئی ہے, میں کیے بغیر رہ نہیں سکوں گا. ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے, ابھی ہم نے آپ نے بات کی پروفیشنلزم کی, یا ہم اپنے مسائل کی بات کر رہے ہیں نا, تو کیا ہمیں گورنر سے کام لینے کی ضرورت ہے یا ہمیں صرف سیٹ کو فل اپ کرنا تھا؟ بالکل اسی سے لنکڈ بات کرنے. صحیح. میں نے دماغ کھایا, میرے دوست تھے, وہ دوست ہیں وہ, میں نے ڈیپٹی سپیکر صاحب سے کہا, میں نے کہا مرتضی جوید عباسی صاحب, آپ کے پاس کوئی وزیر خارجہ نہیں ملتا آپ کو؟ آپ کے سینٹ میں سے, آپ کے قومی اسمبلی میں سے بے شمار لوگ ہیں, تو مجھے کوشچن کرتے ہیں آپ کے خیال میں کون بہتر ہے؟ اچھا, میں نے انہیں اپنا خیال بتایا. میں نے کہا میرے خیال میں وزیر خارجہ نہ ہونے سے کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ, ٹھیک ہے, وہ بہتر ہے, وہ کام سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ صدر سے کیوں بات شروع نہیں کرتے؟ صدر آپ کو پیسیو چاہیے, گورنرز آپ کو پیسیو چاہیے, سمندر پار لوگوں کا منسٹر
میں بار بار پھر وہ صدرالدین سمجھ گئے صاحب کی بات کرتا ہوں، پگاڑا صاحب کے صاحبزادے کی، وہ آپ کو پیسیو چاہیے، عثمان ابراہیم آپ کو پیسیو چاہیے، کشمیر افیئر کا برجیس طاہر آپ کو پیسیو چاہیے، صحیح، آپ کو ان ایکٹیو رانا تنویر چاہیے، آپ کو ان ایکٹیو عثمان ابراہیم چاہیے، صحیح، انہی میں سے ایک ان ایکٹیو آپ صدر اور وہ رکھنا چاہتے ہیں گورنر، جس کا وزیر خارجہ اگر پیسے ہوا تو ہماری سفارتی پالیسی پہلے ہی کمزور ہے، بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، بالکل ہی بیٹھ جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو آپ کی چاہت کی بات کر رہا ہوں نا، یعنی آپ کی حکومت کی چاہت کی بات. تو حکومت کی چاہت کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے نا نعیم صاحب. بابا انہوں نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، صحیح. وہ چاہتے ہیں کرسی مضبوط رہے. دیکھیں پھر وہ ایک عجیب و غریب بات سامنے آ گئی. عرفانہ وزیر اعظم صاحب ہمارے آئینی سربراہ حکومت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب کوئی سیاست دان پاکستانی کلچر کی بات کر رہا ہوں، امریکہ اس لیے ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یورپ اس لیے کہ وہاں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی لیڈر مشکوک ہو جائے، اس کا کریکٹر مشکوک ہو جائے، جس طرح سابق صدر مشکوک تھے، وزیر اعظم کو بھی جانا پڑا، ایک خط نہ لکھا. ٹھیک، اب اس شک و شبہ کی پاداش میں لیڈر نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ وزیر اعظم تو ہوتا ہے، وہ وزیر تو ہوتا ہے، وہ سیاستکار تو ہوتا ہے، صحیح. وہ پتہ نہیں نہ جانے کیا ہوتا ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں پاناما میں، ٹھیک ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں، ٹھیک ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں یہ جواب دینے میں کہ سی پیک کو پتہ نہیں عمران خان کھا گیا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں وزارت خارجہ کے لیے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں انڈیا کو جواب دینے کے لیے، وہ بیچاری آپ کی فوج دے رہی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات